أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما سيد الشهداء عليه السلام، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال أيضا في مقام آخر: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صلوات پڑھیں گے. پروردگار آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں آئے مودت کے ساتھ جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63، جس میں پروردگار اپنے بندوں سے اس انداز میں مخاطب ہوتا ہے کہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کا انداز، ان کا چلنے کا انداز متواضعانہ ہوتا ہے، تکبر سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے، ان سے خطاب کرتا ہے، تو اس کے جواب میں ان کا رد عمل پروردگار فرماتا ہے قالوا سلاما. رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مقابلہ بمثل نہیں کرتے. جس طرح سے ان سے خطاب ہوتا ہے، جس طرح سے ان سے وہ جاہل افراد مخاطب ہوتے ہیں، وہ ان کا جواب انہی کی طرح سے نہیں دیتے، بلکہ وہ سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. عباد الرحمن، آپ کی خدمت میں رحمان کے سلسلے میں، رحمان کے موضوع پر کچھ مطالب پیش کیے. اس کے بعد عرض کیا کہ پروردگار نے بندوں کو اپنی اس خاص صفت کے ذریعے، اس خاص اسم کے ذریعے پکارا، اور بندوں میں بھی بندوں کا عباد کا لفظ استعمال کیا، ناس کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اس انسان کی زندگی کا مقصد، اس انسان کی خلقت کا مقصد عبودیت ہے، بندگی ہے. پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا تاکہ اللہ کی بندگی کریں، اور یہی بندگی ہے جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے. یہی بندگی ہے جو انسان کو رسالت و نبوت و ولایت و امامت کے منصب تر پہنچنے میں مدد دیتی ہے. جس کی جیسی بندگی ہوتی ہے اس کا ویسے ہی اللہ کے نزدیک مقام ہوتا ہے. جس کی بندگی جتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنی خالص ہوتی ہے، پروردگار عالم کا اتنا ہی قرب اس شخص کو نصیب ہوتا ہے. رسول خدا معراج پر گئے. حدیث معراج طویل احادیث میں سے ایک حدیث ہے. اگرچہ رسول خدا کئی مرتبہ معراج پر گئے،
لیکن ایک جو بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس پہ معراج پہ گئے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا، کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے رسول خدا کو جب خطاب کیا ہے یا رسول خدا کے بارے میں گفتگو کی ہے، تو وہاں پر بھی پروردگار عالم نے جس کلمے کے ذریعے اپنے حبیب کا تعارف کرایا وہ بندہ تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا میں اپنے رسول کو لے کر جا رہا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کو لے کر جا رہا ہوں، بلکہ اس کلمے کا انتخاب کیا جو رسول خدا کو سب سے زیادہ پسند تھا، اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی۔ روایت کہتی ہے جب رسول خدا معراج پر گئے، مختلف مقامات دیکھے، مختلف مقامات سے گزر ہوا، ایک مقام پر جب پروردگار عالم حبیب پہنچا ہے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل پر، تو رسول کا مقام تھا، رسول کا مرتبہ تھا کہ اب جبرائیل آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کو کوئی تحفہ دے۔ رسول خدا کی خدمت میں 2 تحفے رکھے گئے۔ کہا میں چاہتا ہوں جب زمین پر میرا نبی پہچانا جائے تو ان 2 میں سے کسی ایک کے ذریعے پہچانا جائے۔ پروردگار عالم کی طرف سے وہ 2 تحفوں میں سے ایک تحفہ رسول کو کہا گیا کہ اختیار کرو، تمہارا اختیار ہے، تم ان 2 میں سے کسی کو بھی اختیار کرو۔ وہ 2 تحفے کیا تھے؟ ایک تھا عبداللہ، ایک تھا حبیب اللہ۔ پروردگار چاہتا ہے کہ اس کا نبی زمین کے اوپر عبداللہ یا حبیب اللہ کے ذریعے پکارا جائے۔ کہا تم اختیار کرو، ان میں سے جو چاہتے ہو اختیار کرو، تمہارا اختیار ہے، کون سا تحفہ لے کر جانا چاہتے ہو۔ رسول خدا نے عبداللہ کا انتخاب کیا، کہا میں بندہ خدا بننا چاہتا ہوں، میری پہچان روئے زمین پر عبداللہ کے ذریعے ہونی چاہیے۔ رسول خدا نے عبداللہ کا انتخاب کیا، پروردگار نے کہا جو عبداللہ ہے وہی حبیب اللہ ہے، لہذا رسول خدا عبداللہ بھی ہوئے، رسول خدا حبیب اللہ بھی ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے ہیں رسول خدا کو۔ عبداللہ رسول خدا بننا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، یعنی انسان کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے کلمات کے اندر فرق کرے کہ یہ کلمہ زیادہ اوپر ہے، یہ کلمہ نیچے ہے۔ علی کا ہر کلمہ جو علی کی زبان سے نکلا ہے، اس ناطق قرآن کی زبان مبارک سے جو بھی کلمہ ادا ہوا ہے، اس کی مقام، اس کے منزلت بہت بلند ہے، بہت بالا ہے۔ لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے جرت کی کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلمات میں سے کچھ کلمات کا انتخاب کریں اور کہیں کہ جی یہ کلمات کے اندر سے بہت ہی قیمتی کلمات ہیں۔ ایک اہل سنت عالم گزرا ہے تاریخ کے اندر جس کا نام ہے جاہز۔ مولا کائنات کے کلام کو پڑھا اس نے، اور پڑھنے کے بعد اس نے مولا کے کلمات میں سے 9 کلمات کا انتخاب کیا، اور ان 9 کلمات کا انتخاب کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کوئی قیمت دے نہیں سکتا، اتنے عظیم کلمات ہیں، ان کلمات کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں علی کا کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو علی ابن ابی طالب کو مانتے نہیں تھے، علی ابن ابی طالب کو حجت خدا نہیں مانتے تھے، علی ابن ابی طالب کو وسیع رسول نہیں مانتے تھے، علی ابن ابی طالب کو ولی اللہ نہیں مانتے تھے، لیکن کلام امیر المومنین کے سب سامنے جب جاتے تھے تو یہی کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے یہ کلام بشر نہیں ہے، یہ ما فوق کلام بشر ہے، تحت کلام خالق فوق کلام بشر، کالم اللہ کے کلام کے نیچے ہے لیکن بشر کے کلام سے بالاتر ہے۔ جاہز نے مولا کائنات کے کلام سے 9 کلمات کا انتخاب کیا، کہا یہ وہ کلمات ہیں کہ ان کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا۔ ان میں سے 2 کلمات جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں، جاہز جو انتخاب کر رہا ہے ان میں سے 2 کلمے یہ تھے۔ جاہز کہتا علی ابن ابی طالب کے جو کمال کے کلمات ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے، ایک کلمہ اس میں سے یہ ہے، الہی کفا بعزن ان یکون لک عبدا، اے پروردگار میرے لیے علی ابن ابی طالب کے لیے یہ اس سے زیادہ فضیلت کی کوئی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ عزت کی کوئی بات نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب تیرا بندہ ہے۔
پروردگارہ الہی کفا بی عزن، میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. یعنی بندگی یہ پروردگار کے اوپر علی ابن ابی طالب فخر کر رہا ہے. کہا اس سے زیادہ میرے لیے عزت کی کوئی بات نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بندہ ہوں کس کا؟ اللہ کا. اور دوسرا کلمہ جو مولا کائنات کا یہ جاہز نقل کرتا ہے وَقَفَا بِي فَخْرًا، کہ میرے لیے اس سے زیادہ فخر کی کوئی بات نہیں ہے کہ أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، کہ میرا رب تو پروردگار ہے. تو عزیزان محترم علی ابن ابی طالب کے کلمات کو دیکھیے تو علی فخر جس چیز میں محسوس کر رہا ہے، علی کہتا ہے جو جس چیز میں میرے لیے فخر ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میری عزت اس میں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. عبودیت یعنی تسلیم محض ہونا. یہ جو ایک کلمہ ہم سنتے ہیں خضوع و خشوع، عبودیت کامل، بندگی کامل، یعنی یہ کہ انسان کا جسم بھی پروردگار کے سامنے جھک جائے، انسان کی روح بھی پروردگار کے سامنے جھک جائے. بہت سارے جسم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں لیکن ان کی روح پروردگار کے سامنے نہیں جھکتی. یہ عبودیت نہیں ہے، یہ خالص عبودیت نہیں ہے. تسلیم محض یعنی یہ کہ انسان کی روح بھی جھک جائے، انسان کا جسم بھی جھک جائے. قرآن مجید نے بندگی کے راستے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہی ہے جو مشہور و معروف آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پروردگار عالم بتا رہا ہے، کہا اگر تم بندگی پروردگار کرنا چاہتے ہو، اگر بندگی عبودیت پروردگار میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ اولی الامر کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. لہٰذا تاریخ کے اندر آپ کے سامنے موجود ہے تاریخ بشریت، تاریخ انسان، تاریخ مخلوق. آپ بے شمار موقعوں پر مختلف چیزیں ملاحظہ کرتے ہیں. ایک چیز جو بہت ہی معروف ہے آپ ہم سب کے درمیان میں وہ یہ کہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے لیکن اللہ کے خلیفہ کے سامنے نہیں جھکتا. اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، مسلسل سجدے کر رہا ہے. سجدہ عزیزان محترم، سجدہ خود سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے. لہٰذا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ ذاتاً عبادت ہے. لہٰذا سجدہ کسی کے سامنے نہیں کیا جا سکتا، نہ کسی اللہ کے ولی کے سامنے، نہ اپنے والدین کے سامنے، نہ کسی اور مخلوق کے سامنے. سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ خود ذاتاً عبادت ہے. دعا ذاتاً عبادت ہے. یہ جو دعا آپ کرتے ہیں اس کو پروردگار عالم نے عبادت کہا ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو خود اپنے ذات کے اندر عبادت کی حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا سجدے کے بارے میں کسی کو اجازت نہیں دی گئی کہ کسی اور کو کیا جائے. اور دعا کے سلسلے میں بھی پروردگار نے فرمایا، کہا کہ دعا اگر نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے میرے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. کہا اگر تم میرے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، مجھ سے نہیں مانگو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم. یعنی دعا کی یہ عظمت ہے. دعا خود نفس دعا عبادت ہے، نفس سجدہ عبادت ہے. پروردگار عالم کے سامنے سجدے کر رہا ہے، پروردگار عالم کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اس کی تقدیس کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ میرے خلیفہ کے سامنے جھکنا ہے، میرے خلیفہ کے سامنے جھکنا ہے. نہیں جھکا، نہیں جھکا. پروردگار تیرے سامنے میں جھکوں گا لیکن اس کے سامنے نہیں جھکوں گا. قیاس آرائیاں شروع کر دی، یہ ایسا ہے میں ایسا ہوں، یہ ایسا ہے میں ایسا ہوں. پروردگار عالم نے کہا نہیں، اگر تو اس کے سامنے نہیں جھکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے سامنے تسلیم محض نہیں ہے، تو اپنے وجود میں میری نسبت کمزوری کا شکار ہے، تیرا عقیدہ میرے اوپر کامل نہیں ہے، تو تسلیم محض نہیں ہے.
اگر تسلیم محض ہوتا کبھی یہ چیز تیرے وجود میں دکھائی نہیں دیتی. یہ جو تمرد کر رہا ہے, یہ جو انکار کر رہا ہے, جو پروردگار عالم کے سامنے سوال و جواب کر رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے, میں نہیں جھکوں گا, میں ایسا ہوں, میں ایسا ہوں. پروردگار کہتا ہے کہ تو بندگی میں داخل نہیں ہوا. پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ سے خارج کر رہا ہے, اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری مخلوق ہے کہ جو بغیر کچھ سنے, بغیر کچھ کہے آدم کے سامنے, اللہ کے خلیفہ کے سامنے جھک رہی ہے. وہ ہے ملائکہ. ملائکہ تسلیم محض, اور ان کے مقابلے کے اندر ابلیس جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے, خدا کے سامنے نہیں جھکا. یہ کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ظاہر میں تو تسلیم ہے لیکن باطن سے مکمل طور پر پروردگار عالم کو نہیں سمجھ سکا, پروردگار عالم کی معرفت حاصل نہیں کر سکا. تو فقط سجدے کرنے سے انسان بندگی میں داخل نہیں ہوتا. پروردگار عالم نے اسے بندگی سے نکال دیا, اپنے حضور سے خارج کر دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت پروردگار اس کے اوپر ہو گئی. کیوں؟ عزیزان, میں نے عرض کیا, کہا اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ ہے, رسول اللہ ہے, اولو الامر ہے, ولی خدا ہے, حجت خدا ہے, خلیفت اللہ ہے. اگر کوئی شخص اللہ کو مان لے لیکن خلیفت اللہ کو نہ مانے, پروردگار عالم کے سامنے تسلیم محض نہیں ہے. لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ کو مانتا ہے وہیں اللہ کی مانے بھی. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ کو مانو, اللہ کہہ رہا ہے رسول کے بعد میری طرف سے 12 رسول کے جانشین ہیں, انہیں بھی مانو. اگر تم نے ایک کو بھی نہیں مانا, ایک کو, یہ 12 امام, اگر ان 12 میں سے ایک کو بھی نہیں مانا, تم نے مجھے نہیں مانا, تم میرے سامنے تسلیم محض نہیں ہو, تم میرے سامنے نہیں جھکے, تم نے مجھے قبول نہیں کیا. تو یہ خلیفت اللہ کو قبول نہیں کرتا ابلیس. لہٰذا پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ سے باہر کر رہا ہے. آج وہ لعنت خدا کا مستحق ہو رہا ہے, ہر طرف اس کو لعنت پڑ رہی ہے. آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس سے پناہ مانگتے ہیں, اس سے پناہ مانگ کر پروردگار عالم کی مدد حاصل کرتے ہیں. یہ تو خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہوا, لہٰذا پروردگار عالم نے نکال دیا. عزیزان محترم, مولا کائنات پروردگار عالم کے سامنے تسلیم محض ہیں. لہٰذا کہہ رہے ہیں پروردگار میرا فخر یہ ہے, تو میرا رب ہے, اس سے زیادہ میرے لیے عزت نہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں. علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں ایک یہودی یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے, کہا میں علی کے اس وقت کو دیکھ کر یا اس کام کو دیکھ کر, اس کارنامے کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا کہ علی ابن ابی طالب نے اس دروازے کو 2 انگلیوں سے اٹھایا جس دروازے کے قریب کوئی مسلمان بھٹک نہیں سکتا تھا. جو جاتا تھا واپس آتا تھا, شکست کھا کر واپس آتا تھا. علی ابن ابی طالب کو جب رسول خدا نے بھیجا, تاریخ کہتی ہے مولا کائنات نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا, اور اس وقت ایک جملہ بھی کہا وما کلا تو بے قوت الجسمانیہ, کہا یہ میں نے جسمانی قوت سے نہیں بلکہ پروردگار عالم کی قوت سے اس کام کو انجام دیا ہے. علی ابن ابی طالب کے اس کارنامے کو دیکھ کر میں مسلمان نہیں ہوا. توجہ کیجئے گا, یہودی کہتا ہے, یعنی علی کس حد تک تسلیم محض پروردگار ہے. وہ یہودی کہہ رہا ہے میں علی کو خیبر میں دیکھ کر, علی کی شجاعت, علی کی قدرت کو دیکھ کر میں مسلمان نہیں ہوا, بلکہ میں مسلمان اس دن ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب اتنا مظلوم ہو گیا. وہ جو کائنات کا شجاع ترین انسان ہے, جس کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, وہی شخص میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے اندر اس کے گلے کے اندر رسی ڈال کر کھینچ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تسلیم محض ہے. اللہ کا رسول کہہ کر گیا علی صبر کرنا, علی تسلیم رہنا. کیا علی ابن ابی طالب تلوار نہیں اٹھا سکتے؟ کیا لے جانے والوں کو نہیں معلوم علی کی شجاعت کیا ہے, علی کا مقام کیا ہے, علی کی بہادری کتنی ہے؟ علی کسی سے نہیں ڈرتا. علی کی تلوار کوئی معمولی تلوار نہیں ہے, لیکن جانتے تھے کہ علی کو حکم خدا ہے, حکم رسول ہے, صبر کرو. لہٰذا وہ یہودی کہتا ہے میں اس چیز کو دیکھ کر, علی کے اس عمل کو دیکھ کر مسلمان ہو رہا ہوں. تو عزیزان محترم, یہ امام حسین علیہ السلام کی بندگی اگر دیکھنی ہے تو آپ دیکھیے
سب کچھ راہ خدا کے اندر دے دیا. اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کی زبان کے اوپر پروردگار عالم کے سلسلے میں پروردگار عالم سے گفتگو کرتے میں مناجات کے اندر جو کلمات ادا ہو رہے ہیں وہ کیا کلمات ہیں؟ اللہ کا ولی ہے عبداللہ. امام حسین علیہ السلام کا ایک لقب ہے عبداللہ، یا ابا عبداللہ، بندوں کا باپ. حقیقت میں بندوں کا باپ ہے. آج اگر کوئی بندگی کرنے والا ہے تو اسے حسین ابن علی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسین ابن علی کا یہ کام، حسین ابن علی کی یہ قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے آج روئے زمین کے اوپر بندگی پروردگار ہوتی ہے. حسین ابن علی اس مشکل گھڑی میں، اس امتحان کی گھڑی میں جب پروردگار عالم سے خطاب کرتے ہیں، وہ آخری گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کی زبان کے اوپر کیا ہے؟ صبرن علی قضائک. مولا تیری قضا کے اوپر میں صابر ہوں. تو نے اکبر لے لیا، تو نے اصغر لے لیا، تو نے قاسم لے لیا، تو نے عباس لے لیا. یہ امتحان ایک طرف، اور میرے جانے کے بعد جو ایک دوسرا امتحان شروع ہونے والا ہے وہ ایک طرف. سب کے اوپر میں صابر ہوں. صبرن علی قضائک، تسلیم محض ہوں. میرا جسم بھی تسلیم، میری جان بھی تسلیم. صبرن علی قضائک. یا رب لا الہ الا سواک، مالک تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے، تیرے علاوہ میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا. حسین ابن علی سب کچھ دینے کے بعد پروردگار سے کہتا یا غیاث المستغیثین ما لی رب سواک. پروردگار تیرے علاوہ میرا اور کیا ہے، تیرے علاوہ میرا کون ہے. ولا معبود غیرک، کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا. صبرن علی حکمک، میں تیرے حکم پر صبر کروں گا، جو تو چاہتا ہے اس کے اوپر میں صابر رہوں گا. حسین کی کنیت ابا عبداللہ بن گئی. ابا عبداللہ، عبداللہ بندے خدا کا باپ. آج اگر بندگی ہو رہی ہے، آج اگر رسول کا لایا ہوا دین اس روئے زمین کے اوپر ہے تو وہ حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ ہے. حسین ابن علی کا احسان ہے ان تمام مسلمانوں پر کہ صبح شام جب وہ سجدہ کریں تو حسین ابن علی کا شکریہ ادا کریں. مولا آپ نے جو اتنی بڑی قربانی دی، آج ہم اس دین کو فالو کر رہے ہیں، اس دین کی پیروی کر رہے ہیں جس کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. عباد الرحمن عزیزان محترم، یہ ہے بندگان خدا. حسین ہے بندہ خدا، علی ابن ابی طالب ہے بندہ خدا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ان عباد الرحمن کی خصوصیات کیا ہیں؟ اب پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ متواضع ہوتے ہیں، ان کے وجود کے اندر تواضع پائی جاتی ہے، عاجزی ان کے وجود سے ٹپکتی ہے. یہ چلتے ہیں تو عاجزی ہوتی ہے، یہ بولتے ہیں تو عاجزی ہوتی ہے، یہ بیٹھتے ہیں تو عاجزی ہوتی ہے. ان کے ہر عمل کے اندر عاجزی اور تواضع پائی جاتی ہے. جا کے اٹھا کے دیکھیے انبیاء کی داستانیں، انبیاء کی زندگی، رسول خدا کی زندگی. رسول خدا کی زندگی کے اندر آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ کا نبی کتنا متواضع تھا. صرف چلنے کے اندر تواضع نہیں ہے، بولنے میں تواضع، بات کرنے میں تواضع، بیٹھنے میں تواضع، بات کرنے میں تواضع. ہر جگہ رسول خدا سے زیادہ متواضع انسان روئے زمین پر آپ کو دکھائی نہیں دے گا. خود یہ عاجزی عبادت ہے. معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، فرماتے ہیں تواضع عبادت ہے. یہ جو خضوع و خشوع ہے یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. مولا کائنات کی خدمت میں آیا ایک صحابی جس کا نام ہے حمام. مولا کائنات سے کہا گیا کہ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ متقیوں کی صفات بیان کریں. مولا کائنات نے اس کو کہا کہ چھوڑ، ٹالا. بہت اصرار کیا اس نے، بہت اصرار کیا. کہا مولا ایسے بیان کریں کہ گویا کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ صفات جب آپ بیان کر رہے ہوں تو ایسا ہو کہ میرے سامنے مجسم ہو. اور مولا کائنات نے ان صفات کو بیان کیا. نہج البلاغہ کے تقین موجود ہے. ان صفات کے اندر
وہ یہی تھی کہ متقیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ان کی روش، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تواضع ہے. مشیئہم التواضع، ان کا طریقہ متواضعانہ ہوتا ہے. ان کی زندگی کے اندر آپ کو تواضع دکھائی دیتا ہے. کائنات کا پہلا انحراف جو ابلیس سے شروع ہوا تھا، اس کے اندر بھی آپ کو یہی چیز دکھائی دیتی ہے. تواضع نہیں تھی. شیطان سے جو شروع ہوا، شیطان کی وہ کون سی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ باہر نکلا؟ وہ تھی انا، میں. یہ انا پرستی، یہ میں، یہ انسان کو تواضع سے باہر نکالتی ہے. یہ انسان کو بندگی پروردگار سے نکالتی ہے. یہ انسان کو دوسرے انسانوں سے جدا رہنے پر مجبور کرتی ہے. جبکہ نہ تعلیمات قرآن اس کو پسند کرتی ہیں، نہ تعلیمات محمد و آل محمد اس کو پسند کرتی ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس میں نے، اس انا نے اسے سجدے سے روکا. پروردگار نے کیا کیا؟ اسے خارج کر دیا. اس نے کہا انا خیرن، میں بہتر ہوں اس سے. پروردگار نے کہا ٹھیک ہے فخرج، یہاں سے نکل جا. ابلیس وہاں سے نکلا کس وجہ سے؟ میں کی وجہ سے. تواضع نہیں تھی، کبر آیا. اس کبر کا نتیجہ تکبر، اور تکبر میں جب تبدیل ہوا تو عزیزان محترم مولا کائنات فرماتے ہیں کہ متکبروں کا امام یہ ابلیس ہے. سب سے پہلے تکبر اس نے کیا. خطبہ قاسیہ، جنگ قاسیہ سے واپس آ رہے تھے، آپ نے خطبہ دیا، وہاں پر مولا فرماتے ہیں کہا متکبرین کا امام کون ہے؟ ابلیس. سب سے پہلا تکبر کرنے والا ابلیس تھا. یہ بہت ساری ایسی صفات ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جہاں انسان کو احتیاط کی ضرورت ہے. پروردگار عالم نے آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو مجھے، آپ کو، جن کے ذریعے مختلف موقعوں پر امتحان میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. یہ دنیا دار امتحان ہے. کون سی چیزیں؟ مثلاً مال، مثلاً قدرت، طاقت. یہ کیا ہے؟ یہ امتحان کا ذریعہ ہے. روایت کہتی ہے، تاریخ انبیاء کے اندر ملتا ہے کہ پروردگار عالم کا نبی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، اور نعمتوں پر اضافے پہ اضافہ ہوئے چلا جا رہا ہے. حضرت سلیمان کہتے ہیں جب بھی اللہ کی کوئی نعمت آتی تھی فوراً سجدے میں سر ہوتا تھا، فوراً سجدے میں سر ہوتا تھا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں پروردگار عالم یہ دے کر میرا امتحان لے رہا ہو. چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، کا ایک لقب جو ہے وہ کیا ہے؟ سید الساجدین. جب مولا سے پوچھا گیا، پانچویں امام سے پوچھا گیا آپ کے بابا کو سید الساجدین کیوں کہتے ہیں، تو امام نے فرمایا، کہا کہ کیونکہ کوئی نعمت ایسی نہیں تھی کہ جو میرے بابا کو ملے اور میرے بابا اس پر سجدہ نہ کریں. نعمت سے مراد یہ نہیں تھی کہ پروردگار کوئی دولت دے، پروردگار کوئی ویسی نعمت دے. کہا کوئی بھی اچھا کام میرا بابا نہیں کرتا تھا مگر یہ کہ اس کے بعد سجدہ کرتا تھا. دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دی تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. پروردگار تیرا شکر کہ تو نے میرا انتخاب کیا اور میں نے اس عمل کو انجام دیا. میں نے کسی کو کھانا کھلا دیا، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کو کھانا کھلا سکوں. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے اندر سجدے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی تھی، جب بھی امام سے کوئی ایک کام سرزد ہوتا تھا، اس کے بعد امام فوراً سجدہ کیا کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے، سوچتے نہیں تھے. راستے میں جا رہے ہیں، ایک مرتبہ سواری سے اترے، چلے گئے. صحابی نے پوچھا مولا کیا ہو گیا؟ کہا کہ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک ایسا کام کیا تھا، میں چاہتا تھا پروردگار عالم کا شکریہ ادا کروں سجدہ کر کے. انتظار نہیں کیا کہ میں گھر پہنچ جاؤں، مصلی پر پہنچ جاؤں اور پھر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں. نہیں. تو جو پروردگار عالم نے مجھے، آپ کو، ہم لوگوں کو جو نعمتیں دی ہیں، بعض یہ نعمتیں ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہیں. خوبصورتی انسان کا سبب بنتی ہے، طاقت امتحان کا سبب بنتی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب انسان کے پاس طاقت ہو، جب انسان کے پاس قدرت ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس قدرت کو نہ دیکھے جو اس کے پاس ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے جو اس کے پاس نہیں ہے. اس لیے کہ جو نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہیں. یہ ایسا نہ ہو کہ یہ قدرت اس کو غرور اور
میرے پاس خوبصورتی ہے اور اگر وہ خوبصورتی خدا نہ کرے زیادہ ہو جائے تو اسے پھر کوئی خوبصورت دکھائی نہیں دیتا. نہیں, اسے اس خوبصورتی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور حضرت یوسف کی خوبصورتی کو یاد کرنا چاہیے, رسول خدا کی خوبصورتی کو یاد کرنا چاہیے, شہزادہ علی اکبر کی خوبصورتی کو یاد کرنا چاہیے کہ خوبصورت تو وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر حسین ابن علی اپنے جد رسول خدا کو یاد کیا کرتا تھا. ورنہ یہ صفات انسان کو تکبر کے اندر مبتلا کرتی ہیں. لہٰذا انسان کو کوشش کرنا چاہیے ان چیزوں کو یاد کرے, ان چیزوں کو دیکھے جو اس کے پاس نہیں ہیں. جب ان کو دیکھے گا تو اسے احساس ہوگا نہیں میں آخری سٹیج پر نہیں ہوں, مجھ سے اور بڑے اس دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہ عباد الرحمن کی خصوصیات میں سے ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ متواضع ہوتے ہیں اللہ کے سامنے, رسول اللہ کے سامنے, ائمہ معصومین کے سامنے, قرآن کے سامنے, حق کے سامنے, مومنین کے سامنے. صرف ایک مقام ہے کہ جہاں پر متواضع ہونے کو منع کیا گیا ہے. اگر کبھی متکبر انسان کا سامنا پڑ جائے تو اب وہاں پر آپ کو تواضع سے کام نہیں لینا. وہ جو کسی بھی طرح سے سننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ جو کسی بھی طرح انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے سامنے تواضع کرنا صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ پروردگار عالم کہتا اللہ کے سامنے تواضع, رسول اللہ کے سامنے, اہل بیت کے سامنے, ماں باپ کے سامنے, مومنین کے سامنے, اللہ کی مخلوق کے سامنے تواضع ضروری ہے. اللہ کے نیک بندوں, رحمان کے بندوں کی خصوصیت یہی ہے کہ وہ متواضع ہیں, وہ جھکتے ہیں, وہ عاجزی سے دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں. رسول اللہ کو پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے حبیب جب تم مومنین کے سامنے جاؤ تو مومنین کے سامنے متواضع ہو. رسول کی عجیب تواضع تھی, عجیب. انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق, جو مخلوق اول ہے, جس کی وجہ سے پوری کائنات خلق ہو رہی ہے, وہ مخلوق اتنی متواضع. آج اگر میرے پاس کچھ آ جائے, کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز آ جائے, کوئی نعمت آ جائے اسی نبی کے صدقے میں, تو میں زمین کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ اللہ کا نبی جس کے قبضے میں سب کچھ ہے, وہ اللہ کا نبی اتنا متواضع کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھتا تھا. لوگ جو پیسے والے تھے وہ رسول خدا پر اعتراض کرتے تھے, کہا آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں, ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور ہم آپ کے قریب آئیں گے. رسول خدا نے کہا نہیں, اللہ کے نزدیک جو محبوب ہے وہ کیا ہے, وہ ہے تقویٰ. ان لوگوں کے پاس تقویٰ ہے. یہ اصحاب صفہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں. تمہاری نگاہ میں ممکن ہے کم ہو, کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے, فقیر ہیں. اللہ کا نبی فقیروں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے. فقیروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کوئی پریشانی نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں, دیکھا کچھ فقیر ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے ایک دسترخوان پھیلا ہوا ہے جس کے اوپر چند روٹی کے ٹکڑے پڑے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں. انہوں نے جیسے امام کو دیکھا کہا اے فرزند رسول آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیے. فقراء ہیں, کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, چند روٹی کے ٹکڑے ہیں, لیکن اتنی جرات رکھتے ہیں کہ کسی کو دعوت دے رہے ہیں. یہ خود ایک توفیق پروردگار ہے کہ انسان کسی کو اپنے سفرے پہ, اپنے دسترخوان پر دعوت دے رہا ہے. اے فرزند رسول آئیے. امام اترے. امام نے یہ نہیں سوچا میں کون ہوں, امام نے یہ نہیں دیکھا کہ میری توہین ہوگی, نہیں. امام اترے, اس سفرے کے اوپر اس دسترخوان پہ بیٹھے, ان کے ساتھ چند لقمے لیے اور پھر امام نے فرمایا کہ اب تم میرے مہمان بنو گے, اب تم میرے دسترخوان پہ آؤ گے, میرے پاس آؤ گے. امام چاہتے ہیں ان کے ساتھ احسان کریں, نیکی کریں. امام کے گھر آئے, امام نے ان کو لباس بھی دیا, ان کو بہترین کھانا بھی کھلایا. متواضع ہے حسن مجتبیٰ. عزیزان محترم, قرآن مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے ان کے سامنے تم تواضع کرو, اپنے ماں باپ کے سامنے. جناح الذل والرحمہ, اپنے ماں باپ کے سامنے جب جاؤ تو اپنے کاندھوں کو جھکا دو. مومنین کے سامنے جاؤ تو متواضع رہو. ہاں, متکبرین کے سامنے,
یا صاحب اقتدار کے سامنے، صاحب قدرت کے سامنے اگر تم نے اس کی قدرت کی وجہ سے تواضع اختیار کی تو معصوم فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے دین کا تیسرا حصہ ختم۔ تواضع اس لیے نہیں کہ سامنے والا صاحب قدرت ہے، میں کسی کے آگے جھکے جا رہا ہوں، بچھے جا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مومن ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا ماننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کا بندہ ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اس لیے کہ یہ صاحب قدرت ہے، یہ صاحب اقتدار ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں 1/3 دین تمہارا گیا، 1/3 دین گیا۔ بس تواضع صحیح جگہ پر ہونی چاہیے۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین۔ امام حسن مشتبہ جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو راوی کہتا ہے امام کی زبان کے اوپر یہ آیت تھی، پروردگار عالم تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، پروردگار عالم متواضع انسان کو پسند کرتا ہے، وہ جو جھکتے ہیں۔ یہ ہے تواضع اہل بیت، انبیاء متواضع، رسول اللہ متواضع، امیر کائنات متواضع۔ رسول خدا امیر المومنین کو ایک لقب دیتے ہیں، بہت ہی مشہور لقب ہے امیر المومنین کا، کیا؟ ابو تراب۔ تین علامت ہے، زمین پر سو رہے ہیں، جسم کے اوپر مٹی لگی، کپڑوں پر مٹی لگی۔ جب رسول خدا آئے، آپ نے دیکھا اس منظر کو تو ایک اپنی زبان سے کہا کہ قوم یا زندگی، یہ علی کی تواضع کو بیان کر رہا ہے، یہ علی کا لقب ہماری مومنین کے سامنے۔ قرآن اور احادیث تو کہتی ہیں ان پر سبقت لینا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کے اوپر سبقت نہیں لے سکتا انسان چیور اسد کے، وہ کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کو پروردگار عالم نے بنایا۔ علی کے سامنے متواضع، مولا کائنات رسول خدا کے سامنے اتنے متواضع تھے۔ دیکھیں سوچئے، علی ابن ابی طالب کا جب آپ تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ علی کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن تواضع کی حالت رسول کے سامنے یہ ہے کہ وہ علی جو کلام کے میدان میں، سخن کے میدان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، علی جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں۔ علی کا کلام جو نہج البلاغہ ہے وہ اس کی دلیل ہے، وہ اس کی زندہ دلیل ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا مقام اتنا بلند، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جب تک رسول خدا حیات تھے امیر المومنین نے کبھی اپنی زبان نہیں کھولی۔ کیا علی ابن ابی طالب کو بولنا نہیں آتا؟ آتا ہے، لیکن علی کو معلوم ہے کہ علی سے بڑا ایک موجود ہے۔ علی جانتا ہے آیت کبھی بھی آئی ہو کہ رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، علی تو وہ رسول کا شاگرد ہے کہ جس نے کبھی رسول کے سامنے اپنی زبان کھولی ہی نہیں۔ رسول کہیں گے تو علی جواب دے گا، یہ ہے۔ لہذا خود کہتے ہیں میں محمد مصطفیٰ کا ایک چھوٹا سا شاگرد ہوں، میری فضیلت کے لیے، علی کہتا ہے میری فضیلت کے لیے کافی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا شاگرد ہوں، میرا استاد اللہ کا نبی ہے۔ تو امام اس مقام پر ہیں، لیکن رسول خدا کے سامنے تواضع۔ حیات رسول کے اندر ایک جملہ مولا کائنات کی زبان سے نہیں ملتا، لیکن رسول کے بعد امیر المومنین کے خطبات آپ کے سامنے ہیں، کلمات کثار آپ کے سامنے۔ یہ تو بہت ہی معمولی سا حصہ ہے جو آپ تک پہنچا ہے، ہم تک پہنچا ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ لہٰذا ہمیں متواضع ہونا پڑے گا اہل بیت کے سامنے۔ علی ابن جعفر، نام پہ غور کیجئے گا، علی ابن جعفر صادق علیہ السلام، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیٹا، امام موسیٰ کاظم کا بھائی، اور امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام کے دادا کا دادا، یعنی دادا کا مقام ہے، دادا کا بھائی ہے۔ 8 سال کے ہیں امام تقی علیہ السلام، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، علی ابن جعفر بوڑھے ہیں، بوڑھے سفید ریش ہیں، بہت جلیل القدر شخصیت ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام تقی علیہ السلام جو 8-9 سال کے ہیں مسجد میں تشریف لائے، آپ درس دے رہے تھے، جیسے ہی آپ نے امام تقی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، درس کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے استقبال کے لیے گئے، استقبال کیا۔ اب امام اپنے جد رسول خدا کی زیارت پر جا رہے ہیں، وہ امام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ایک بچے کے پیچھے۔ دنیا والوں کی نگاہوں میں امام تقی علیہ السلام ایک بچے ہیں،
امام کے پیچھے چل رہے ہیں بس ایسے جیسے کسی کا غلام اپنے آقا کے پیچھے چل رہا ہو. امام نے زیارت کی, امام نے نماز پڑھی, اور پھر اس کے بعد جب واپس گئے امام کی نالین کو سیدھا کیا, امام رخصت ہوئے. شاگردوں نے اعتراض کیا, یہ کیا ہوا؟ آپ ایک بچے کے سامنے جھک رہے ہیں, آپ رشتے میں بھی بڑے, آپ عمر میں بھی بڑے, آپ مقام میں بھی بڑے. تو ایک مرتبہ علی ابن جعفر نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے نزدیک یہ سفید داڑھی والا اتنا ہی معتبر ہوتا تو پروردگار عالم اپنی رسالت کو اس بچے کو نہیں دیتا. جانتے ہیں متواضع ہوئے, امام ہے, امام وقت ہے, لہٰذا اس کا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے ایک قدم آگے نہیں بڑھو, اس کے پیچھے چلنا ہے, اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھنے کی کوشش کرنا ہے. یہی علی ابن جعفر ایک اور موقع پر امام کی خون کی رگ جو ہے وہ کھلوانی ہے, جرہ موجود ہے, وہ بلیٹ لگانا چاہتا ہے. علی ابن جعفر کہتے ہیں کہا رک جائیے, کہا مولا اجازت دیجئے پہلے یہ بلیٹ میرے جسم کے اوپر چلے تاکہ اس کی دھار کم ہو جائے, جب آپ پر چلے تو تکلیف کم ہو. یہ کیا ہے؟ تواضع ہے. کس کے سامنے؟ امام وقت کے سامنے. ہمیں بھی ایسے ہی متواضع ہونا ہے. تواضع اگر آپ نے دیکھنی ہے, یہ اللہ کے رحمان کے بندوں کی جو کیفیت ہے, خصوصیت ہے, آپ دیکھیے کربلا کے اندر کس طرح سے اصحاب سید الشہداء کے سامنے متواضع ہیں. کوئی ایک حسین ابن علی کے سامنے اپنے لب کو نہیں کھولتا, اور جو تواضع کی معراج پر ہے وہ ہے ابو الفضل عباس. ہمیشہ حسین ابن علی کے پیچھے, جیسے رسول خدا کے پیچھے امیر المومنین ہوتے تھے, رسول خدا کے سامنے کچھ نہیں, حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے. حسین کے سامنے اس حد تک متواضع ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے حسین ابن علی کے سامنے, کچھ نہیں کہہ رہا. مولا اجازت دے دیجئے, کہا عباس ابھی نہیں, خاموش ہو جاتے تھے. عجیب تواضع ہے. تو عزیزان محترم, یہ اللہ کے رحمان کے بندوں کی پہلی خصوصیت جو پروردگار بیان کر رہا ہے, عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض, کہا جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا متواضعانہ ہوتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں من تواضع فی الدنیا, صلوات پڑھیں امام. متواضع ہونے کی عظمت کیا ہے؟ آپ کا 11واں امام فرما رہا ہے من تواضع فی الدنیا لاخوانہ فہو عند اللہ من الصدیقین. کہ جو شخص بھی اپنے مومن بھائیوں کے سامنے متواضع ہوتا ہے, توجہ کیجئے گا, جو بھی مومنین کے سامنے متواضع ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک صدیقین میں سے ہوتا ہے. صدیقین کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حسن اولئک رفیقا, ان سے زیادہ بہتر تمہارے کوئی دوست نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک گروہ صدیقین کا گروہ ہے. اس سچوں کے گروہ کا سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. انا صدیق الاکبر. امام عسکری فرماتے ہیں کیا کرو؟ کہ اپنے بھائیوں کے سامنے متواضع رہو. امام فرماتے ہیں من تواضع فی الدنیا لاخوانہ, جو بھی اپنے بھائیوں کے سامنے اس دنیا کے اندر تواضع کے ساتھ پیش آئے, وَمِن شِیعَةِ عَلِیٍّ, اور وہ علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہے, وہ صدیقین میں سے ہے اور علی کے شیعہ. یعنی علی کے شیعوں کی ایک علامت یہ ہے امام عسکری کی نگاہ میں کہ وہ متواضع ہوگا, مومنین کے سامنے جھک کر بات کرے گا, ان سے انکساری کے ساتھ بات کرے گا. پھر امام فرماتے ہیں آگے کہ روایت کے اندر ایک باپ اور بیٹا امام کی خدمت میں ہے. امام نے کمبر سے کہا ان کی خدمت کرو, ان کے لیے کھانا لگاؤ. کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد روایت کہتی ہے جب وہ کھانا کھا چکے, کمبر سے کہا کہ پانی لے کر آؤ, ان کے ہاتھ دھلانے. مولا کائنات خود کھڑے ہوئے. 11ویں امام فرما رہے ہیں کہ مولا کائنات خود کھڑے ہوئے اور ان دونوں کا ہاتھ دھلایا. انہوں نے بہت اصرار کیا, مولا آپ نہیں. کہا نہیں, میں دھلاؤں گا. ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے مولا پروردگار عالم دیکھ رہا ہے, آپ وہ کائنات کا مالک, وہ امام برحق, اس مقام و عظمت پر فائز شخص, آپ ایسا کر رہے ہیں.
تو امام کائن کل ایمان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ. مولا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تجھے اور تیرے بھائی کو, یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تجھے اور تیرے بھائی کو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تیرا بھائی تیرے اوپر کسی قسم کی اظہار برتری نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ کو تجھ سے برتر اور تجھ سے بہتر نہیں سمجھ رہا, تیری خدمت کر رہا ہے. پھر امام نے فرمایا, 11ویں امام نے فرمایا فمن اتبع علی علی ذالک, کہ جو شخص بھی علی ابن ابی طالب کی اس کام کے اندر پیروی کرے گا, علی کی جو بھی پیروی کرے گا, علی کسی قسم کا تکبر نہیں کر رہا, علی عاجزی سے پیش آ رہا ہے, کہا جو بھی علی کی طرح سے اس طرح پیش آئے گا فَهُوَ شِیعی, وہ میرا شیعہ ہے, حقا وہ میرا شیعہ ہے, حق. حسن عسکری کا شیعہ بننا ہے, تمہیں اپنی زندگی کے اندر تواضع پیدا کرنی پڑے گی. بس پہلی خصوصیت اللہ کے رحمان کے بندوں کی کیا ہے؟ تواضع. اور دوسری خصوصیت فرمائی, کہا کہ جب وہ جاتے ہیں اور ان سے کچھ لوگ خطاب کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, ان کے اوپر چیختے ہیں, چلاتے ہیں, جہالت سے پیش آتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, رحمان کے بندوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جب جاہل افراد ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے مقابلہ بے مثل کیے بغیر انہیں سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے بندے الجھتے نہیں ہیں, اللہ کے بندے جاہلوں والی روش کو, طریقے کو اختیار نہیں کرتے. معصوم فرماتے ہیں اگر تم ویسا کرو گے تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. اذا خاطبہم الجاہلون, جب ان سے جاہل لوگ خطاب کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما, وہ سلام کرتے ہیں. عزیزان محترم, یہ جہالت خطرناک ترین بیماری ہے, خطرناک ترین. وقت نہیں ہے قرآن مجید کے اندر اس جہالت کو اتنے بڑے بڑے گناہوں کا سرچشمہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر. حضرت موسیٰ کی قوم شرک کے اندر مبتلا ہوئی, پروردگار عالم کہتا ہے تم یہ سب کیا ہیں؟ جاہل ہیں. یعنی شرک کا سبب کیا ہے؟ جہالت. حضرت موسیٰ کی قوم میں حضرت یوسف کے بھائی حسد کے اندر مبتلا ہوئے, کو کنویں میں ڈال دیا. پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے جہالت, شرک کا سبب جہالت, حسد کا سبب جہالت. حضرت لوط کی قوم بد اخلاقی کے اندر, بدفعلی کے اندر مبتلا ہوئی. پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے, کہا یہ ان کی خلاف طبیعت عمل, یہ ان کا فساد اخلاقی, اس کا سبب کیا ہے؟ کہا ان کی جہالت. یعنی اگر جہالت آ جائے تو انسان شرک کرتا ہے, جہالت آ جائے تو انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے, اگر جہالت آ جائے تو انسان فساد اخلاقی میں مبتلا ہوتا ہے, اگر جہالت آ جائے ان کے دن جمعے کی نہ ہوتی. اور اب دین کے اندر ایسی تبدیلیاں مخالفت کرتے تھے, ان چیزوں کو رسول خدا کے جانے کے بعد رائج کیا گیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر سب و شتم کی گئی, عبادت کے اوقات میں تبدیلی آ گئی, دوبارہ سے جہالت پلٹی. ایسے میں امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے. چھٹے امام زیارت اربعین کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ حسین کربلا میں کیوں آئے؟ چھٹے امام زیارت اربعین, انشاءاللہ چہلم کے دن آپ اس زیارت کو پڑھیں گے, اس میں آپ کا چھٹا امام, چھٹا معصوم کیا کہتا ہے؟ میرا جد حسین ابن علی کربلا میں کیوں آیا تھا. بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں, بہت ساری باتیں سنتے ہیں, لیکن چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ میرا جد حسین ابن علی اس لیے کربلا میں آیا تھا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ, اس لیے آیا تھا کہ وہ جو ڈوب رہے تھے جہالت کے اندر, جو غرق ہو رہے تھے, ان کو نکالے. لِيَسْتَنْقِذَ من الجہالت, وہ جو ڈوب رہے تھے, غرق ہو رہے تھے, ان کو نکالنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین سفینہ نجات ہے. حسین ابن علی کربلا میں آئے تھے اسی جہالت کو ختم کرنے کے لیے, اس جہالت سے رہائی کے لیے, اس جہالت سے نجات کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے.
عزیزان محترم جہالت اپنی انتہا پر پہنچ گئی ہے، لہٰذا جاہل کا جواب اسی کے انداز میں نہیں دیا جاتا. مالک اشتر کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک سبزی فروش نے دیکھا ایک بوسیدہ لباس کے اندر ایک شخص جا رہا ہے. مالک اشتر علی کی فوج کا سردار ہے، اس کے پاس پرانی سبزی تھی، اٹھا کر مالک کے اوپر پھینک دی. مالک اشتر نے کچھ نہیں کہا، جاہل آدمی ہے، اس کو کیا جواب دے؟ قالو سلاما. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سلام کرو، آگے بڑھو. مالک اشتر آگے بڑھے، پیچھے سے ایک شخص آیا، کہا تجھے معلوم ہے تو نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ علی کا فرماندہ مالک اشتر ہے. جیسے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ جسم کے اوپر لرزا کہ اب تلوار نکلے گی اور میرا کیا ہوگا. فوراً جناب مالک کے پیچھے چلا، دیکھا کہ جناب مالک مسجد میں گئے، نماز ادا کی اور پروردگار عالم سے دعا کی. اب جب نکلے تو دیکھا وہ سامنے کھڑا ہے. کہا مجھے معاف کر دیجئے. کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں نے تجھے معاف کیا، میں یہاں مسجد میں آیا ہی تیرے لیے دعا کرنے کے لیے تھا. یہ ہے علی کا تربیت شدہ، یہ علی کا پیروکار. عزیزان محترم جب جہاد تھی، امام حسین نے اس جہالت سے نجات دینے کے لیے اپنا سر تن سے جدا کروایا. امام سجاد جب شام کے بازار میں پہنچے ہیں تو ایک بوڑھا شخص امام کو دیکھ کر امام کی خدمت میں جسارت کرنا شروع کرتا ہے، توہین کرنا شروع کرتا ہے. جاہل ہے. امام نے سنتے رہے. ایک وقت آیا کہ امام نے کہا کہ اچھا بھائی تو کہہ چکا، یہ بتا تو نے آیت مودت پڑھی ہے؟ تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ تو نے فلاں آیت پڑھی ہے، فلاں آیت پڑھی ہے؟ کہاں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ کہا یہ وہ آیت ہیں جو ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں. کہا تم کون ہو؟ کہا محمد مصطفیٰ کی اولاد ہیں. عزیزو یہ رسول سے دشمنی تھی، یہ علی سے دشمنی تھی کہ جو کربلا کے اندر ظاہر ہوئی، کربلا میں ظاہر ہو رہی ہے. لہٰذا علی کی بچیاں، علی کی اولاد، جن کو بہت بے دردی کے ساتھ بھوک و پیاس کے عالم میں، مفلسی کے عالم میں کربلا سے کوفہ لے جایا گیا. بڑے ظلم ہوئے اہل بیت پر، خصوصاً نفسانی ظلم اتنے زیادہ کہ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے. عام طور پر دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا، اور جب اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے گھر والوں سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں عجیب منظر ہے. حسین کو ذبح کر دیا، حسین کی بہنوں کو اسیر کر لیا، حسین کے بچوں کو قیدی بنا لیا، اور قیدی بنا کر کوفے کی طرف لے جایا گیا. جب یہ بیویاں کوفے کے دربار میں پہنچی ہیں تو تاریخ کہتی ہے زید ابن ارقم صحابی رسول ہے. اس صحابی رسول نے دیکھا کہ ایک تشت پہ کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے، حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اور ملون ابن زیاد جس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے حسین کے سر پہ مارتا ہے، حسین کے دندان مبارک پر مارتا ہے. زید ابن ارقم کہتا ہے اے ملون، اے پس فطرت، تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ تیری چھڑی کہاں لگ رہی ہے؟ میں نے خود رسول خدا کو اس مقام کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے. جس جگہ کا اللہ کا رسول بوسہ لیتا تھا نا، اسی جگہ پر جسارتیں ہوتی رہیں. حسین کے گلے کا بوسہ لیا تو ادھر خنجر چلا، حسین کے لبوں کا بوسہ لیا ادھر چھڑی چلی، حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا ادھر پتھر مارے گئے، حسین کے سینے کا بوسہ لیا ادھر وہ ملون سوار ہوا. اجرکم اللہ. ہاں عزیزو، یہ لٹا ہوا یہ قیدیوں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں آیا، اور کس مفلسی کے بعد ایک مرتبہ اس قافلے کو شام کی طرف بھیجا جا رہا ہے. روایت کہتی ہے راستے میں ایک مقام پر جب یہ پہنچے انہیں اطلاع ملی کہ کوئی شخص ان پر حملہ کرنے والا ہے. لہٰذا انہوں نے کے عبادت خانے کی طرف رخ کیا. ایک چھوٹا سا عبادت خانہ تھا، جا کر اس پر دستک دی دروازے پر، تو وہاں پر ایک راہب دروازے پر آیا. شمر آگے بڑھا، شمر نے کہا کہ ہم حاکم کی فوج ہیں،
اور حاکم کے خلاف ایک شخص نے بغاوت کی تھی، ہم نے اسے قتل کر دیا، اس کے خاندان والوں کو اسیر بنا کر ہم شام لے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رات یہیں پر گزاریں۔ اس راہب نے دیکھا، کہا یہ بتاؤ کہ باغیوں کا سردار کون ہے؟ ایک مرتبہ حسین ابن علی کے سر کی طرف اشارہ کیا، سردار ہے۔ راہب کہتا ہے، میں نے کہا، راہب نے کہا کہ ایسا میرا گرجا گھر، میرا عبادت خانہ بہت چھوٹا ہے، ایسا کرو ان اسیروں کو اور ان اور تم باہر۔ شمر نے قبول کیا، کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے سر ایک صندوق میں اور ان کے سردار کا سر ایک صندوق کے اندر تھا، جنہیں ایک کمرے میں رکھ، میں اس کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا اور یہ سر کیسا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے اس دروازے کی جھرری میں سے دیکھا کہ اس کمرے کی چھت شکافتہ ہوئی، ان سے کچھ سواریاں اس کمرے کے اندر آنا شروع ہوئی۔ ایک آواز، اللہ کی کنیز حوا آ رہی ہے، اللہ کی کنیز آسیہ آ رہی ہے، اللہ کی کنیز ہاجرہ آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، کہا اللہ کی کنیز آ رہی ہے۔ اس کے بعد کہا آواز میرے کانوں میں آئی، کہا کہ اے نصرانی اپنی آنکھیں بند کر لے، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا آ رہی ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ تو زہرا آ رہی ہے۔ صرف میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی، میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھی، کہا میں ایک بیوی آئی ہے اور جو رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے اور روتی جاتی ہے کہ تو نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا، میرے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ ہاں عزیزو، یہ کہتا ہے جب مجھے ہوش آیا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں، میں اس صندوق کے پاس گیا، میں نے اس کے تالے کو کھولا، اس سامنے رکھ کر اسے خدا کا واسطہ دیا، کہا کہ تو کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، تجھے تیرے خدا کا واسطہ، تو اپنا تار ذبح کیا گیا۔ آواز رک گئی، اس نے دوبارہ کہا تجھے اسی خدا کا واسطہ مجھے اپنے بارے میں اور بتا، تو کون ہے؟ کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسا، ارے میں علی و بطول کا لال حسین ابن علی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ان رونے والوں پر، ان عزاداروں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، پروردگار ہمیں بہترین انداز میں اجر رسالت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔